گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ تو میرے بھائی، اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ تم جو مرضی کرتے رہو۔ وہ جو میں نے آیت پڑھی نا، اللہ نے فرمایا تمتعوا، مزے اڑا لو مزے، جو کرنا ہے کر لو۔ فإن مصيركم إلى النار، آنا کہاں ہے؟ جہنم کی آگ کی۔ چھوڑوں گا نہیں میں۔ دنیا میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ آپ قانون کی دھجیاں اڑاتے رہیں اور حکومت آپ کو چھوڑتی رہے۔ اگر حکومت چھوڑتی ہے تو وہ کرپٹ حکومت ہے، جبکہ اللہ عدل کرنے والا بادشاہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ایسا ممکن ہے کہ جو تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں ان کو اور جو تقوی والی زندگی اختیار نہیں کرتے دونوں کو ایک جیسا ٹھکانہ دے دوں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یعنی اللہ پر تو یہ الزام ہوگا نا، ایک عورت پردہ کر رہی ہے، حیا کے مطابق زندگی گزار رہی ہے، اپنے شوہر سے وفا کر رہی ہے، اس کے حقوق ادا کر رہی ہے، بچوں کی تربیت کر رہی ہے، وقت پہ نماز پڑھ رہی ہے، جو بھی اللہ نے اس کو حکام دیے اس کو فالو کر رہی ہے۔ ایک مرد ہے، وہ چہرہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مطابق رکھتا ہے، وہ رشوت سے بھی بچتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، وہ والدین کی ذمہ داریاں بھی پوری کر رہا ہے، وہ جھوٹ سے بھی بچتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، مرنے کے بعد یہ بھی مٹی ہو جائے اور چور، اچکے، چرسی، ہیروئن چیٹ، قاتل، ڈاکو، وہ بھی مرنے کے بعد، بولو نا بھائی، زنا کرنے والے وہ بھی مٹی ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر مٹی کر کے ختم کرنا ہے تو یہ مجھ پر الزام ہے کہ میں نیک بننے والے کو کوئی اجر نہیں دے رہا اور برائی کرنے والے کو سزا نہیں دے رہا، تو پھر نیک بننے والا نیک کیوں بنے؟ کیا کہ اللہ جب دیکھو، اگر آپ کو ایم اے کے پیپر دینے ہیں، آپ نے ماسٹر کرنا ہے کسی میں، اور آپ محنت کر رہے ہو، لیکن کسی نے آپ کے کان میں آ کے بتا دیا کہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ایم اے اسلامیات یا ایم اے انگلش یا کوئی بھی جو ہے نا ماسٹر جب آپ کرو گے تو حکومت نے یہ کلاس ہی ختم کر دی ہے، آپ محنت کرو مگر کوئی ایگزام نہیں ہے، اور رزلٹ یا ایگزام تو ہوگا مگر ایگزام میں پاس کون ہوگا فیل کون ہوگا یہ رزلٹ حکومت نے اناؤنس کرنا ہی نہیں، پرچے جلا دے گی گورنمنٹ۔ تو آپ تیاری کرو گے؟ بولے کہ بھائی یہ امتحان ہی نہیں ہے، یا امتحان تو ہے لیکن رزلٹ ہی اناؤنس نہیں ہوگا، تو میں پاگل ہوں جو میں اتنی محنت کروں؟ ہے بھائی، کوئی نتیجہ جب نکلنا ہی نہیں ہے تو یاد رکھو، اگر کوئی نتیجہ نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہو کے حساب و کتاب نہیں دینا، تو ہم کیوں پھر محنت کریں؟ ہم اچھے بن کے کیوں زندگی گزاریں؟ پھر تو ہر آدمی کو کیا ہونا چاہیے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پھر تو مزے اڑاؤ۔ تبھی جو غیر مسلم کنٹریز ہیں نا، وہ اپنی قوم کو سے برائیاں چھڑوانے کی کوشش کیسے کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ بے انتہا قانون مضبوط بنایا ہے انہوں نے، بہت زیادہ ٹریننگ دی ہے انہوں نے، بہت زیادہ قوانین کو کیا کیا ہے؟ سخت کیا ہے، پھر بھی بڑی بڑی جرائم اور برائیاں وہ نہیں چھڑا سکے۔ کتنی ایک جرم اپنے آپ کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، یہ جرم دنیا نہیں چھڑا سکتی۔ مسلمانوں میں خودکشی کا ریشو سب سے کم ہے، حالانکہ بے روزگاری سب سے، جہالت سب سے، ہمارے ہاں تو ایک آدھ گنے چنے سائنسدان ہیں، ان کے بیچاروں کے ساتھ بھی جو حشر ہوا ساری دنیا جانتی ہے، پھر بھی وہ خودکشی، جاپان کے کسی سائنسدان کے ساتھ یہ حال ہوتا فوراً کھمبے سے لٹکتا۔ کیا خیال ہے؟ فوراً کھمبے سے لٹکتا نا، جو ہم نے اپنے سائنسدانوں کے ساتھ جو مارکیٹ میں جو چل رہا ہے، کیا زیادہ میں ڈیٹیل میں جاؤں۔ تو نہ ایجوکیشن ہے، اسکولوں کا ماحول خراب، ہر آدمی ایک دوسرے کی جیبیں کاٹ رہا ہے، صفائی ستھرائی ہے ہی نہیں، آپ گاڑی میں جا رہے ہو پان کھاؤ، جب وہ بھر جائے نا اٹھا کے کسی کے بھی منہ پہ پھینک دو، آپ جا تھوپڑا اٹھا کے پیک پھینک دو پینٹ پہ کسی کی، کوئی پوچھنے والا ہے؟ بسوں میں کئی بار ایسا ہوتا ہے، گٹکا کھاتے ہوئے لوگ پیکتے، کوئی آدمی تیار ہو کے آفس جا رہا ہے، اور اس کی، میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہوا، میرے بڑے بھائی آفس جا رہے تھے، بڑے تیار ہو کے نا، ایک صاحب نے W11 سے پیک پھینکی ٹھیک ہے، وہ پوری کپڑوں پہ آ کے خراب، وہ کہتے ہیں میں بھاگا پیچھے، بس میں چڑھ گیا، میں نے اس بندے کو جا کے پکڑا، اس نے کہا یار سوری، معذرت بھائی، اب کیا کر لیتے بھائی، وہ معذرت کر رہے ہوں گے چلو۔ تو وہ کتنی بڑی حرکت ہے یہ، کوئی بھی کسی بھی وقت وضو خانوں میں دیکھ لو، ایک طرف صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے،
وضو خانے میں جو کچھ ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ میں ممبر بھی نہیں بیان کر سکتا، اتنے بڑے 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 بلغم کے تھپیڑے اٹھا کے ہاں ہو کر کے پھینکتے ہیں، گھن آتی ہے انسان کو، الٹی آتی ہے، کیا کر رہا ہے بھائی؟ اور اگر یہ تھپیڑا تو نے یہاں چپکایا تو پانی سے بہانا بھی تو تمہاری ذمہ ہے، کس کو دکھا رہے ہو یہ تم؟ یہ دفعہ میں سفر میں تھا تو سفر میں جو واش روم ہوتے ہیں نا، اللہ کی پناہ، تو مجھے کہیں واش روم جانا تھا اور بہت سخت ضرورت تھی، ساتھیوں کو میں نے بتایا بھائی بہت سخت ضرورت ہے میں جا رہا ہوں، میں جیسے ہی واش روم کا دروازہ کھولا واپس انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا بھائی مر جاؤں گا کوئی بات، قبض سے انسان مر جائے یہ موت ہلکی ہے، صاف ستھرا تو جائے گا نا۔ میں نے کہا یار یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی، یہ رپورٹ صحیح نہیں ہے۔ تو کیا گندگی گندگی گندگی، تو ہمیں تو ہر دوسرے آدمی کو خودکشی کرنی چاہیے، پھر بھی کیونکہ نیچرل لائف کے بہرحال ان کی نسبت قریب ہیں، ویسے نیچرل لائف میں صفائی بھی آتی ہے پھر بھی ان کی نسبت کیا ہے؟ بیسک چیزیں ہماری ابھی تک کیا ہیں؟ نیچرل ہی ہیں، بیسک بڑی بڑی چیزیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پھر بھی کس میں رکھا ہوا ہے؟ نسبتاً سکون میں رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب، اپنے رب کو بغیر دیکھے ڈرو اور جو وہ کہہ رہا ہے کرو ورنہ آخرت میں سزا ملے گی۔ اور اللہ نے تسلی بھی دی کہ اگر بن دیکھے ڈرے اور میری اطاعت کی تو ایسا نوازوں گا بل یداہ مبسوطتان، اللہ جواد اور کریم ہے، وہ شکور ہے، تھوڑے پر بہت زیادہ دیتا ہے، تھوڑے پر بہت زیادہ۔ جن کی سمجھ میں یہ بات آ گئی نا وہ آروں سے کٹ گئے، جن کو یقین ہو گیا وہ آروں سے کٹ گئے۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا تو ان کے کمر پہ نا کھڈے پڑ گئے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ الا تستنصروا لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے؟ ظاہر ہے بیچارے تھک گئے تکلیفوں میں، مدد طلب کریں کہ اللہ کی مدد آئے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مدد آئے گی، اسلام کو غلبہ ہوگا اور یہ سب ظلم ختم ہوگا، تو کب آئے گی مدد؟ ہم تو تھک چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان ممن کان قبلکم، تم سے پہلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا، یؤخذ الرجل، ایک شخص کو لایا جاتا بادشاہ کے دربار میں، فیصرف عن دینہ، اور اس کو مجبور کیا جاتا کہ وہ اپنے دین سے پھر جائے، فیؤتی بالمنشار، وہ دین سے نہیں پھرتا، تو آرا لایا جاتا، فیحفر لہ، اور اس کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا، اس گڑھے میں اس کو آدھا دفن کر کے مٹی بھر دی جاتی اور پھر آرا اس کے سر پہ چلا دیا جاتا، ولا یصدہ ذلک عن دینہ، یہ چیز اس کو اپنے دین سے نہیں روکتی تھی۔ کٹ جاتا، کوئی بات نہیں، جب اجر کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے، تو کٹ جاؤ، جتنی محنت ہوگی اجر۔ دیکھو جب زیادہ کمیشن کا شوق ہوتا ہے نا مزدور کو، وہ نائٹ بھی لگاتا ہے۔ آپ جب فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ آپ کو پتہ ہے اوور ٹائم کی تنخواہ کیا ہوگی؟ زیادہ۔ تو جس کو جنت کا اور اللہ کے وعدوں کا یقین ہوتا ہے وہ بڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، حالانکہ ایسے موقع پہ اللہ نے کلمہ کفر کہنے کی بھی اجازت دی ہے جان بچانے کے لیے، اوپر سے کلمہ کفر کہہ سکتے ہو، مگر وہ پھر بھی نہیں کہتے تھے کہ بھائی کٹ کے بعد میں بھی تو مرنا ہی ہے نا۔ دیکھو جس شخص کے ساتھ بنی اسرائیل کے جس شخص نے یہ قربانی دی اور کٹ کے چیرے لگ گئے اس کے، اگر وہ زندہ رہتا اور کفر کا کلمہ کہہ دیتا، ٹھیک ہے اللہ معاف کر دیتے، کیونکہ قتل کی مجبوری سے اس نے کفر کہا ہے، اوپر سے کہا ہے، دل میں نہیں ہے، لیکن آج وہ دنیا میں ہوتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ نے اس کی مثال پیش کر کے صحابہ کو تسلی دلوائی ہے۔ کتنا بڑا مقام مل گیا نا اس کو۔ مر تو آج بھی چکا ہوتا اس وقت بھی، لیکن سستے میں بہت اچھا کما گیا، بہت اچھا کما گیا۔ تو میرے بھائی جس کو یقین آ جاتا ہے وہ پھر ان سیکولر اور لبرل لوگوں کی باتوں میں نہیں آتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ کہتے ہیں بھائی جو اللہ کا حکم ہے اس کو فالو کروں گا، کیونکہ نوازے گا کون، اس پہ دے گا کون ہمیں؟ اللہ دے گا۔ اور ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ فرماتے ہیں اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ ہے تو اللہ نے باتیں یہی کی ہیں قرآن میں، اس کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں بات ملتی کہ اللہ نے کہیں ہم سے بات کی ہو، اسی میں کی ہیں۔ اور جو اللہ نے باتیں کی ہیں وہ یہی ہیں کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہے، اور متقین اور گناہ کرنے والوں کو ایک جیسا ٹھکانہ نہیں دوں گا۔ زمانہ ڈھل